وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں لام الامر۔ ویسے تو اس پہ میں نے الگ سے بھی کلاس بنائی تھی، لیکن چونکہ اب لام کی جتنی بھی قسمیں ایک ساتھ آ رہی ہیں تو اس لیے یہاں بھی اس کو ایڈ رہنے دیا ہے۔ امر کی لام یعنی کہ اگر آپ کسی کو کمانڈ دے رہے ہیں تو ویسے تو نصیحت اور مشورہ بھی ہو تو لام الامر کے تحت ہی آتا ہے، لیکن لام الامر کا مطلب ہے کہ واقعی یہ آپ کو ایک آرڈر مل رہا ہے۔ ڈیفینیشن دیکھیں، فعل مضارع ہوگا، اس پہ جب لام الامر ہوگا تو اسے مجزوم کر دے گا۔ جب بھی کوئی مضارع کا صیغہ آپ مجزوم دیکھیں، ساکن دیکھیں، اس پہ کوئی زیر زبر پیش نہ لگی ہو تو اس سے پہلے دیکھیں کہ پھر کوئی نہ کوئی جازمہ ایک ایلیمنٹ آیا ہوگا جس نے اس کو جزم دی ہے۔ تو یہ ایک آرڈر یا ایک اسٹرکٹ قسم کی انسٹرکشن کا معنی دیتا ہے۔ یہ اس کا رول ہے، سٹرکچر۔ لام لگے گا، لام الامر، پھر ہمارے پاس آئے گا فعل مضارع مجزوم۔ سب سے پہلے مثال دیکھیں، اور معنی یہ کس چیز کا دیتا ہے اردو، کہ جیسے اسے چاہیے کہ وہ کرے یا کرو، یعنی حکم اور انسٹرکشن ہے نا، تو اس لیے اب یہاں پہ دیکھیں چاہیے کا ایک معنی آ رہا ہے۔ تو یکتب، اب یہ دیکھیں مضارع مجزوم، کتب اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے۔ تو پہلے مضارع میں تو یہ ایسے ہوگا یکتب الطالب درسا، کہ یہ مضارع ہے کہ وہ لکھتا ہے اور یہ اس کا مرفوع فاعل ہے۔ اب ہمیں ان چیزوں کی پہچان ہوگی اعراب کے تحت کہ ہم فعل، فاعل، مفعول اور ان کے اعراب پہچان لیں گے۔ تو یہ یکتب الطالب درسا یہ مفعول ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ مفعول بھی کے طور پہ آ رہا ہے تو منصوب ہے۔ تو پہلے یہ جملہ اس طرح سے تھا، لیکن اب دیکھیں جب ہمارے پاس یہ یلو ہائی لائٹر دیکھ رہے ہیں لام الامر لگ گیا تو اب یہ مضارع مجزوم ہو گیا، ساکن ہو گیا۔ یکتب تھا تو یکتب ہو گیا، تو لی یکتب۔ اب اس کا معنی ہے کہ چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ اس کے بعد فاعل آیا ہے اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ لکھے سبق۔ اب یہ نارملی ایک بات نہیں رہ گئی کہ اسٹوڈنٹ سبق لکھتا ہے، بلکہ ایک انسٹرکشن آ گئی ہے، حکم آ گیا ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے کہ تم اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ قرآن مجید میں سے ایک مثال دیکھیں، کتنی دفعہ سورہ قریش ہم نے پڑھی، آخری 14-15 سورہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہیں، تو ہم یاد تو کر لیتے ہیں، معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن گرامیٹیکل انالیسس نہیں کبھی زندگی میں کیا۔ تو یہ کورس مدارس کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے لیے جو دین کو اس طریقے سے ڈیپتھ میں نہیں سمجھتے، سرسری طور پہ ترجمے پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو جیسے میں ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، اور میں نے اپنی اس ڈسیبلٹی کے دوران بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب اس کورس کے تھرو میں اپنا رول پلے کروں کہ ہر بندہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھے۔ تو دیکھیں یا عبودو، اب عبادہ یا عبودو، واو الجماعت لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب ہمارے جو ہیں جمع ہے، مذکر۔ تو مذکر جمع غائب سب میلز کو کہا جا رہا ہے کہ عبادہ وہ عبادت کرتا ہے، یا عبودو وہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا عبودو۔ تو اب ہمارے پاس یہ جو ہائی لائٹڈ لام ہے یہ لام الامر ہے، تو انہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا اسٹرکٹ قسم کا آ گیا ہے کہ روٹین میں تو ہوتا نا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، لیکن جیسے سورہ قریش کا مضمون دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کہہ رہا ہے کہ لی لافی قریش لافی رحلۃ الشتاء والصیف، تو پھر بتا کے کہ تمہیں سردیوں گرمیوں میں ٹریڈ روٹس دیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کو رولز ساری فیسلٹیز تو رب دے اور آپ اس کی عبادت جو ہے وہ اس کے بندوں یا اس کے شیطان یا ان کے بتوں کی طرف کر دیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو اس کلاس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک ایک لام کی الگ کلاس ٹھیک رہے گی۔ آپ اس کو دیکھنے کے بعد گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے لام الامر کی اور ایگزامپلس بھی سرچ کریں، قرآن مجید سے سرچ کریں،
چونکہ میں اس کورس کو طویل نہیں کرتا، چھوٹی سی کلاس میں ایک چیز سکھاتا ہوں تاکہ سمجھ بھی آئے اور اس کو، تو آپ نے ہر چیز کا رول یاد رکھنا ہے کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گی اور آرڈر یا اسٹرکٹ انسٹرکشن کا معنی دے گی، اور چاہیے کہ وہ کرے یا کرو اس طرح کا معنی دے گی۔ تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔